Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow on the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran? Like to be in the similarities. بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے, میں آپ کو والد مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے, دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے, تو میری ماتا ہے, اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں, اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو, صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے, وید میں لکھا ہے, یجروید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں, نہ تسیہ پرتیما استی, وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل, سارے چیز کو سمیٹتا ہے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ہے کہ لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا, ماتا پتا کا, نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ, دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کس کی, تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی اور قرآن میں. آپ کا دوسرا سوال, وید میں قرآن کا ذکر ہے اور اگر ہے تو ہم دونوں کی بات کیسے مان سکتے کیونکہ اختلاف بھی ہے. بہت اچھا سوال. میں مانتا ہوں کہ وید اور قرآن میں یکسانیت بھی ہے, اختلاف بھی ہے. اگر آپ کے پاس 10 پوائنٹس ہے, 10 چیز ہے, 10 چیز میں آپ مانتے, میں 10 چیز میں مانتا ہوں. اگر 5 چیزیں ملتے جھلتے ہیں تو جو چیز ملتے جھلتے کم از کم اس کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے بعد میں ڈسکس کریں گے آپ سے کہ میں سے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم میں یکساں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بہن سے کہ کم از کم جو وید اور قرآن میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. پورے وید اور پورے قرآن پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ جو لوگ انٹرفیت ڈائلاگ کرتے نا کہ ہندوازم بھی صحیح, ہندو دھرم بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح اور اسلام بھی صحیح, یہ لوگ کو بیوقوف بنا رہے. اگر سوال ہوتا ہے کہ 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, یہ کچھ میتھمیٹکس ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں دھرم کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یکساں ہے. تو آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گا, انتم رشی, جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ ایک پیغام کو لے کے آئیں گا. جو قرآن کا ذکر ہے وید میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور وید کے اسکالرز اکثر کہتے ہیں کہ وید آج کی تاریخ میں پیور فارم میں نہیں ہے. ببلکل اسکالرز بولتے ہیں بائبل از ناٹ ان دا پیور فارم, پورا مکمل طور پہ اس میں ملاوٹ ہے, وید میں بھی ملاوٹ ہے. لیکن اسکالر یہ کہتے ہیں
قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا اور اس کے اندر ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کے پانی سے اور ملا لوں گا, آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے. آپ کے سامنے جب ڈالوں گا تو کیا آپ گلاس کا پانی پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ ملاوٹ ہے, گٹر کا پانی ہے. نہیں دیکھیں گے, مل جائے گا, رنگ سے پتا نہیں چلے گا, شاید پی لیں گے. جب پتا لگ گیا تو کون پئے گا؟ اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی, کیونکہ خدا نے خود کہا اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, اور اس کی حفاظت خدا کریں گا, ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے. مائک نمبر 1 سے برائے کرم سوال کریں. I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? بھائی صاحب نے پوچھا کہ ججمنٹ ڈے کا ذکر ہے قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں. بالکل صحیح ہے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہے, ہندو مذہبی کتاب میں وید میں لکھا ہے کہ امتحان ہوگا, پھر سورگ اور نرک میں جائیں گے. بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کا. قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت, ایوری سول شیل ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ. ہر نفس موت کو چکھے گا, لیکن فائنل ججمنٹ, فائنل حساب کتاب ہوگا آخرت میں. اور جو کوئی آگ سے دوزخ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہی سفلتا پاتا ہے اس زمین پر, اس دنیا میں. تو ہندو دھرم کتاب میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے, اور قرآن میں بھی لکھا ہے. مائک نمبر 2 سے سوال کریں. My name is Sagar Suryakant Wagmare. My question to you is that the book sent by the God for that period, but where it is written that Quran is the last book sent by the God? بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن از دا لاسٹ بک سینڈ بائی گاڈ. بہت اچھا سوال ہے. باقی کتابیں صرف اپنے لوگ کے لیے بھیجی گئی تھی. میں بائبل کا ذکر کر چکا ہوں, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 to 6. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے پتا نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے, اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کتاب نازل کرنے کے لیے ضرورت ہے ایک رسول کی, تو جب رسول ہی نہیں آئیں گا تو کتاب کیسے آئیں گے؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے قرآن میں کہ وہ آخری نبی ہے, آخری رسول ہے, اس کے بعد کتاب تو نازل ہو ہی نہیں. اٹس انڈرسٹوڈ, بولنے کی ضرورت نہیں. آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اسی لیے آخری نبی سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن میں ذکر آتا ہے قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے. باقی جتنے کتابیں ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ صرف بھیجے گئے تھے اپنے لوگ کے لیے, پیغمبر بھی اور وہ کلام بھی. لیکن قرآن مجید جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے تھے, قرآن بھی ساری انسانیت کے لیے. اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 41. اور بھی حوالہ دے سکتا ہوں میں, لیکن یہ کافی ہے. مائک نمبر 3 سے سوال کریں. My name is Rakesh Bosle. I'm a pharmacy student. My question is, can you please explain the creation of universe and life on the basis of Islam? بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کین یو ایکسپلین دا کریشن آف دا یونیورس آن دا بیسس آف اسلام. یہ کائنات کس طریقے سے قائم ہوا اسلام کے نظریے سے. آج سائنس کیا کہتی ہے, پہلے وہ تذکرہ کروں گا میں. سائنس کہتی ہے کہ کائنات قائم ہوئی بائی بگ بینگ. پہلے یہ کائنات وہ تو پرائمری نیبولا ایک تھی, اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا, اس کے بعد آئے گیلیکسیز, سٹارز, پلانٹس, سن, مون, اور یہ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں بگ بینگ.
اور اس کے لیے نوبل پرائز ملا تھا کچھ سائنٹسٹ کو 40-50 سال پہلے. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. اس میں لکھا ہے ڈو ناٹ دا انبلیورز سی اولم یر الذین کفروا, کہ کافر لوگ نہیں جانتے, انبلیورز نہیں جانتے, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما, کہ the heaven and the earth, یہ زمین اور آسمان ایک تھے اور اللہ نے انہیں سیپریٹ کیا, تفرقہ, انہیں چھٹا دیا, they separated. تو قرآن کی یہ آیت جو ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 بگ بینگ ان نٹ شیل ہے. تو جس طریقے سے قرآن ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے, سائنس آج یعنی کل بول سکتے, یسٹرڈے, 50 ایئرز بیک, 40 ایئرز بیک, 40 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج سائنس مانتی ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں ہے. اور اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں 1400 سال پہلے ہے. میں نے ایک تقریر کیا ہوں قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کنفلکٹ اور کنسیلیشن, اور اس میں ڈیٹیل میں سائنس کے بارے میں بات کیا ہوں کہ جو چیز سائنس آج جان رہی ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے, کیونکہ قرآن از فار سپیریئر ٹو سائنس, کیونکہ قرآن کا لیکھک آتھر اس زمین کو بنانے والا ہے, وہ ہم سے, آپ سے اور ہم سے اور اچھا جانتا ہے. مائک نمبر 4 خواتین کے شعبے سے سوال کریں. I'm Amreen, I'm a student. I would like to ask that the only difference between Muslims and Christians is that Christians believe that there is a relationship of a son and a father between Jesus Christ and God. So, and when we try to approach them regarding this, they do not believe. So what should we say? بہن کا سوال تھا, جب وہ کرسچن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور مانتے خدا کے بیٹے ہیں, تو کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم بحث کر سکے یا ان تک پیغام پہنچائے. اگر ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. بائبل میں بہت سے بیٹے اللہ کے, بائبل میں لکھا ہے آدم علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا, اسرائیل اللہ کا بیٹا تھا, ایفرائم اللہ کا بیٹا تھا. اینڈ بائبل میں لکھا ہے بک آف رومنز میں چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14 میں, all those who are led by the spirit of God they are sons of God. جو کوئی اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ ہے, اللہ میاں کی گائے ہے, تو اس طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس سینس میں, اس سینس میں جس سینس میں وہ اللہ کی بات مانتا ہے, اسی لیے اللہ کا نیک بندہ ہے. تو اس طریقے سے بائبل میں کئی اللہ کے بیٹے ہیں, خدا کے بیٹے, لیکن عیسائی کہتے نہیں نہیں نہیں, جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم خصوصاً بیٹا ہے, ہی از دا بیگوٹن سن. اور وہ کوٹ کرتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. بائبل میں اور بھی begotten son ہے, لیکن جب میں پوچھتا ہوں عیسائی سے begotten کی معنی کیا ہے, وہ عیسائی جواب نہیں دیتا ہے. کیوں؟ جو انگریزی جانتا ہے وہ چپ ہو جائے گا. begotten مطلب sired by God. begotten مطلب یہ begotten جو چیز ہے, جنہ, جنہ کسے کہتے, وہ جنہ جانوروں کی چیز ہے, سیکس, اٹ belongs to the functions of sex of the lower animals. یہ خدا کے لیے کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. اور یہ لفظ جو begotten ہے گاسپل آف جان چیپٹر 3 ورس نمبر 16 میں, according to the revised standard version of the Bible, revised by 32 eminent Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations. یہ revised standard version ایک نیا ایڈیشن ہے, ریویژن ہے بائبل کا, جس نے 32 ماہر عیسائی اسکالرز مل کے اس کو ریوائز کیے, اس کو سدھارے, اور 50 بڑے کرسچن
ऑर्गेनाइजर्स ने सपोर्ट किया. ये बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन. इसमें ये स्कॉलर्स लिखते हैं कि ये लव्स बिगॉटन इज एन इंटरपोलेशन, इज ए कंकॉक्शन, इज ए फैब्रिकेशन. वो एक मिलावट है, उसे बाइबल के बाहर फेंक दिया. तो अब रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन पढ़ेंगे बाइबल का, ये लव्स बिगॉटन है ही नहीं, क्योंकि कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है लम यलिद वलम युलद. सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 3 में, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है. तो जो वर्स के जरिए, जो लफ्ज के जरिए क्रिश्चियन लोग बात करते, वो लफ्ज क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते ये मिलावट है और बाइबल के बाहर फेंक दिए हैं. माइक नंबर 5 से सवाल करें. Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ek mashhoor fankar hai, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. बहन ने सवाल किया है कि कुरान में कोई आयत है जिसमें लिखा है कि म्यूजिक हराम है. कुरान में लिखा है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज. अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो. तो कुरान या सही हदीस में मौजूद है, हमें मानना चाहिए. कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है. लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है. ये साफ तौर पे लिखा है. अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल. मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है. शराब से मुझे सुकून मिलता है, ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है. तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स. कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है. अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है. कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है. तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से. देयर इज म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो. कुरान में एक सूरह शुअरा है, पोएट्स. कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है, लेकिन अक्सर खिलाफ है. क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर्क की तरफ जाते हैं. मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं. कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है. कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का. अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है. ईसा अलैहिस्सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी. हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते. इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह. हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है. तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं, हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते, अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान बहक जाता है. हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा. ये हम जानते हैं सही नहीं है, तो भी हम गुनगुनाते. वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के कौन लेके आ सकता है. हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है, लेकिन फिर भी गुनगुनाते. नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते. घर के बाहर बोंगा लगा है 1 2 3 है, क्या 1 2 3? नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना. तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है. सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है,
ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے. اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے, ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہیں. تو ناظرین کرام, آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو سن لی. یقیناً جو سوال کیا گیا کہ یعنی ایک خدا کو اگر میں مانوں اور بت پرستی بھی کرتا رہوں, یعنی نیت اللہ کی ہو اور عبادت بت کی ہو, تو اس طرح کرنا ٹھیک ہے یا نہیں, یاد رکھنا. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اسے جواب دے دیا. یعنی اگر کوئی اپنے والدین سے کہے, والد سے کہے کہ میں آپ کو والد مانتا ہوں, لیکن نہ اس کے آپ منہ دیکھتے ہو, نہ اس کے آپ خدمت کرتے ہو, نہ اس کی اور جو ہے نا اس کی راحت کے کوئی کام کر لے, کچھ بھی نہیں کرتے ہو, صرف آپ زبان سے ہی کہے کہ میں آپ کو والد مانتا ہوں, تو آیا یہ آپ والد کو صحیح مانتے ہو؟ تو اس طرح بالکل نہیں ہے. یعنی جب آپ ایک اللہ کو مانے تو اس کی جو احکامات ہے اور اس کی جو پیغامات ہے اس پر بھی آپ کو عمل کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ انسان کو کامیابی تب ملتی ہے جب وہ مکمل اسلام میں داخل ہو جائے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورا کے پورا داخل ہو جائے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو آپ نے اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا, تو آپ کو کامیابی ملے گی. اس لیے ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس نے مختلف کتابوں سے حوالے دیے کہ دیکھو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا اللہ ہے کہ نہ اس کی کوئی مثل ہے, نہ مثال ہے, اور نہ اس کی شریک ہے, نہ کوئی اس کے برابر ہے. وہ اکیلا ہے, وہ احد ہے, وہ صمد ہے, وہ بنیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی شریک نہیں, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ وہ کسی سے جنا ہے. وہ اکیلا ہے, وہ سب کچھ کرنے والا ہے. وہ آپ کو زندگی بھی دے سکتے, وہ آپ کو موت بھی دے سکتے, وہ آپ کو راحت بھی دے سکتے, وہ آپ سے مال بھی چھین سکتے, وہ آپ کو عزت بھی دے سکتے, وہ آپ کو سلطنت بھی دے سکتے, وہ آپ کو بادشاہ بھی بنا سکتے, وہ آپ کو زمین پر بھی بٹھا سکتے, وہ آپ کو اونچا بھی کر سکتے, وہ آپ کو نیچا بھی دکھا سکتے, وہ آپ پر سب کچھ, اس کے قبضے میں سب کچھ ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ زمین کے اندر ہے, جو آسمان کے اندر ہے, سب اسی کیا ہے, اسی کی ملکیت ہے, اسی کی بادشاہت ہے. ایک قطرہ بھی غائب نہیں ہو سکتا, ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہو سکتا, اس کے علم کے اندر ہے. جو بھی پتا گرتا ہے اس کے علم کے اندر ہے, جو بھی قطرہ گرتا ہے زمین پر اس کے علم کے اندر ہے. کب بارش ہوگا اس کے علم میں ہے, کب جو ہے نا آندھی آئے گی اس کے علم کے اندر ہے. تو یہ سارا نظام اس کے قبضے کے اندر ہے, اس کے علم کے اندر ہے. نہ وہ سوتا ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, اور نہ غافل ہوتا ہے. وہ اپنی بادشاہت سے غافل نہیں ہوتا. سب کچھ کرنے والا ذات ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے. یقین ہم نے اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہے کہ ایک کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے. اگر عزت دینے والے ذات ہے تو ایک اللہ ہے, ذلت دینے والی ذات وہ ایک اللہ ہے. تو جب سب کچھ کرنے والے ذات ایک اللہ ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اور اس کی عبادت کرنا ضروری ہے, اور اس سے توقع اور اس سے یقین اور اس سے امید رکھنا ضروری ہے. تو جب یہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے سارا نظام درست ہو جائے گا. تو ناظرین کرام, امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.